الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ثم صلوا عليه. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی فاران پہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، لوگوں، میں نے آپ کے سامنے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. آپ بتاؤ کہ آپ نے مجھے ان سالوں میں کیسے پایا؟ سب نے جب آپ کے صدق اور امین ہونے کی تصدیق کر دی تو ثبوت اور دلیل کے طور پر آپ نے 2 مثالیں فرمائیں. ایک یہی کہ 40 سالہ زندگی میں آپ نے مجھے کیسے پایا. ایک یہ کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، سب نے آپ کی صداقت کی، امانت کی تصدیق کی، تو محبوب نے ارشاد فرمایا پھر میرے کہنے پہ آپ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور میری رسالت اور نبوت کے قائل ہو جائیں. اس وقت موجود حاضرین سامعین 2 حصوں میں تبدیل ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے تسلیم کیا، ایمان لے آئے، ایک وہ جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی. اصطلاح میں ماننے والوں کو مومنین کہا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو منکر اور کافر کے نام سے پکارا جاتا ہے. مگر جنہوں نے مانا انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا، اور جن لوگوں نے نہ مانا انہوں نے صرف تکذیب نہیں کی بلکہ اعتراضات کی بندرگاہ کو کھولا. اس سے اور آگے بڑھ کر ظلم و تشدد پہ اتر آئے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیغمبر
نبی الخاتم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ محبوب ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کافروں نے اس پہ بس نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کر مدینہ منورہ پہ وہ بار بار حملہ کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے۔ خدا شاہد ہے اس بات پر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تعداد میں اگرچہ تھوڑے تھے، مال و ثروت میں کمزور تھے، اور ان میں اکثر جنگ و جدول سے ناواقف تھے۔ ادھر دشمن کیل کانٹے سے لیس ہوتا تھا، خوراک وافر مقدار میں ہوتی تھی، دشمن تعداد میں زیادہ ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا فضل جب شامل حال ہوتا تو قلیل لوگ کثیر لوگوں پہ غالب آ جاتے۔ ہر مرتبہ یہی ہوا کہ دشمن مارا بھی گیا، پکڑا بھی گیا، اور باقی لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر وہ اپنے قیمتی اثاثے وہیں چھوڑ کر گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ احسان عظیم اور فرمایا کہ ان کافروں کا اثاثہ جو متروکہ تھا چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے غنیمت کے طور پر مسلمانوں پہ حلال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہر حال میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، فتح دی، اور میدان میں کامیاب و کامران لوٹے۔ محبوب کے سپاہیوں میں سے کوئی ایک سپاہی بھی ایسا نہیں تھا، محبوب پہ ایمان لانے والوں میں ایک صاحب ایمان بھی ایسا نہیں تھا جو پیچھے بھاگا ہو یا کمزور ہوا ہو یا اس نے عرض کی ہو کہ محبوبم ہم یہ کام برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک صحابی محبوب کے حکم کے مطابق جان دینے تک کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی صفات بیان کی۔ پورا قرآن مجید ایمان والوں کے تذکروں سے بھرا ہوا ہے۔ مگر ان کے برعکس جو کافر تھے وہ اسلحے کے ساتھ، افراد کے ساتھ، جرأت کے ساتھ آتے تھے، اسپاہ ہو کر جاتے تھے۔ ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا۔ ایمان والوں کی عظمت کو بیان کر کے ان کے مخالفوں کا تذکرہ کیا گیا، مگر قلیل تعداد میں۔ اور جب کچھ کافروں نے یہ دیکھا کہ ہم مسلمانوں سے جیتنے کے مواقع نہیں لے سکتے، پھر وہ لوگ ایک اور چال چل کر آئے۔ اصل میں وہ کافر تھے، کافروں کے دوست تھے، اور ادھر آ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے آ کر ایمان کے اظہار کیے، کہنے لگے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں کا نام قرآن مجید نے رکھا منافق۔ اصطلاح میں جس نے مانا اس کو مومن کہا گیا، جس نے نہ مانا ان کو کافر کہا گیا۔ لیکن یہ وہ ہے جو سچا کافر ہے اور ظاہر میں مسلمان بنا پھرتا ہے، ایسے بندے کو اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ قرآن نے باشگاف لفظوں میں کہا، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اصل میں منافق ہیں۔ اور یہ منافق وہ طبقہ ہے جس کا تذکرہ 2-4 آیاتوں میں نہیں، پوری سورت اس کے نام پہ لکھی گئی، اور اس سورت کا نام منافقون رکھا گیا۔ سورت منافقون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوبم اذا جاءک المنافقون، جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ،
آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اب پکی بات ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، پکی بات ہے کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد، اللہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ پکی بات یہ ہے یہ لوگ منافق ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ حالانکہ اس میں صاف ظاہر تو جھوٹ کوئی نہیں تھا، وہ کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ منافق ہیں، یہ دل سے اقرار نہیں کرتے، ظاہر سے اقرار کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کی کیفیت یہ تھی، یہ چاہتے تھے کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان جنگ و جدول میں، قتل و قتال میں، جہاد میں آ کر ہمیں نقصان دیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے پھر مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اور مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے یہ چال چلی اور منافق بن کر سامنے آ گئے۔ اور منافقوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ کام یہ تھا کہ اپنے مسلمانوں کے درمیان میں انتشار پھیلانا شروع کیا۔ چنانچہ 6 ہجری یا 5 ہجری ماہ شعبان میں غزوہ بنی مستلق ہوا۔ غزوہ بنی مستلق کے ایک رئیس تھے، ان کا نام تھا حارث بن زرار، یہ اس وقت غیر مسلم تھے۔ انہوں نے ہی جنگ کی تیاری کی۔ یہ جنگ کی تیاری کر کے مرصعی چشمہ یا کنواں تھا اس کے قریب پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ حارث بن زرار ایک لشکر عام لے کر آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی۔ اب ان دونوں گروپوں کا جوڑا بنا مرسی چشمہ یا مرسی کنواں پر، دونوں آمنے سامنے آ گئے، صف بندی ہوئی، تیر پھینکے گئے اور دونوں طرف سے نقصانات ہوئے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا کہ بہت سے کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا اور باقی حضرات بھاگ گئے، ان میں کئی لوگ قتل بھی ہوئے۔ پھر جب جنگ ختم ہو گئی، یہ قضیہ ختم ہوا، ابھی مسلمان وہاں پڑاؤ رکھتے تھے۔ ان مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ یہ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ مسلمان اسی کنویں پہ پانی پینے گئے تو وہاں ان دو مسلمانوں کا آپس میں تضاد ہو گیا، تو وہ قومی اور نسلی بنیاد پر ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ جو انصاری تھے وہ اپنے انصار کے لیے آ گئے، جو مہاجر تھے وہ اپنے مہاجر کے لیے آ گئے۔ ان کا باہم تصادم بھی ہوا، معاملہ خراب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً موقع پر تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر فرمایا لوگو یہ کیا کر رہے ہو؟ رنگ و نسل قوم کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہو، حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کا بدبودار نعرہ ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا وتعاونوا الی البر والتقوی ولا تعاونوا الی الاثم والعدوان۔ ہمارا اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا حق بنتا ہے تو وہ قوم اور نسل کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تقوی اور نیکی کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا اس بنیاد پر نہیں کہ وہ ہماری قوم کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس بنیاد پر تعلق ترک کر دے ولا تعاونوا الی الاثم والعدوان، کہ اس کے سامنے گناہ ہو یا دشمنی ہو، گناہ اور دشمنی پر وہ ایک دوسرے کا تعاون نہ کرے۔ محبوب کے آنے کی برکت ہوئی، ان کا غصہ جاتا رہا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا معیار ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ہی تعاون کرے، اگرچہ مسلمان ظالم ہو یا مظلوم ہو۔
مظلوم سے مراد یہ ہے، مظلوم کے تعاون سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈھارس بندھائی جائے، اس کو ظلم کے پنجے سے نکالا جائے، اور ظالم کے ساتھ تعاون سے مراد یہ ہے کہ اس ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھا جائے، اس کے مواقع کو ختم کیا جائے جس موقع پر وہ ظلم کرتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہوئی، واقعہ ہوا تو وہ عبداللہ ابن ابی جو اپنے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شامل تھا، تو اس نے وہاں بیٹھ کر بات کر دی انصاری کو کہ تم نے یہ کیا کیا، مہاجرین کو تم نے تعاون کر دیا، ان کے ساتھ اتنی تعاون کیا، پھر وہ آپ کے سرکش ہو گئے، آپ کے باغی ہو گئے، آپ کے محکوم نہ رہے، دیکھا یہاں پانی پہ بھی وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، تمہیں چاہیے کہ یہاں سے اول دستے کو بھیج دیا جائے تاکہ جب مدینے پہنچ جائیں پھر ہر آدمی ہر عزت دار کو یہاں سے نکال دے گا اور ہر آدمی انصار کو نکال دے گا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اپنے گروپ والے، اور اس میں سے کچھ مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مہاجرین کی ذہن سازی کر رہا تھا۔ ان میں انصار میں ایک آدمی بیٹھے تھے جن کا نام تھا زید بن ارقم، یہ بچے تھے۔ انہوں نے سنا اور یہ وہاں سے چل دیے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزاری کہ اللہ کے محبوب وہ ابن ابی اس طرح کہہ رہا تھا۔ حضور نے بچہ جان کر اسے تصدیق چاہی، تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی، بیٹا جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اس نے قسمیں کھا کر کہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے کانوں سے اسے اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور ادھر شور مچ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی نہ لگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیبم مجھے اجازت دی جائے میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں، یا فلاں صحابی کو اجازت دی جائے وہ آدمی آ کر اس کو قتل کر دے۔ اور ادھر ایک موقع پر اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی، وہ آئے، وہ پکے مسلمان اور مجاہد تھے، وہ آئے محبوب کے قدموں میں، انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے تو پھر مجھے حکم دیجئے، آپ اسی محفل میں ابھی بیٹھے ہوں گے، اٹھنے نہیں پائیں گے کہ اس کا سر آپ کے قدموں میں دھر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں اس کو قتل کرنے کے ارادے میں نہیں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت لوگوں کو حکم دیا سفر کرنے کا، ابھی کوئی خاص موقع بھی نہیں ہوا تھا، لیکن صحابہ نے ایمرجنسی سفر کی تیاری کی اور چل دیے۔ وہ دن بھی چلتے رہے، رات بھی چلتے رہے، اگلے دن بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہو گئی تو حضور نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سب ساتھی پڑاؤ میں گئے تو فوراً سو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑاؤ کیا۔ محبوب کے سفر کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی کی جو منافقت ہے یہ سب پہ ظاہر ہو رہی ہے، مگر اس کو ابھی موقع دیا جائے۔ کیا خبر اس نے یہ باتیں ایسے کی ہیں یا نہیں کی؟ حضور نے تنہائی میں جا کر اس ابن ابی کو پوچھا کیا تو نے ایسے ایسے کہا ہے؟ اس نے تو قسمیں اٹھائیں، وہ مکر گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے زید بن ارقم کے ساتھ معاملے خراب کر دیے، مشہور کر دیا کہ یہی ہے اس رئیس زادے بنو خزرج قبیلے کے امیر آدمی کو بدنام کرنے والا۔ ادھر یہ اللہ کے حضور کے قریب ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر واقعتاً میں اس معاملے میں غلط ہوں تو اللہ رب العزت میرے کذب بیانی کو بیان فرمائیں گے، اگر میں صحیح ہوں اور وہ ابن ابی اگر واقعتاً منافق ہے تو اللہ رب العزت اس کا فیصلہ قرآن مجید میں کریں گے۔ وہ قریب قریب تھے۔ اچانک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھنے لگی۔ زید بن ارقم نے اپنی اونٹنی بھی ان کے قریب کر کے بٹھا دی۔ وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے اترنے کی کیفیت تھی۔ یہ زید بن ارقم خوش ہو رہے تھے کہ شاید اللہ رب العزت میری برت کا حکم فرما رہے ہیں، اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت زائل ہوئی۔
تو حضور نے اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے زید بن ارقم کے سواری پر ہاتھ کر کے اس کے کان کو پکڑا، فرمایا اے وہ لڑکے، اللہ رب العزت نے تیری بات کی گواہی دے دی اور اس کی ابن ابی کی منافقت کو ظاہر کر دیا، پوری صورت منافقون کی بیان کر دی۔ یہ وہ عبداللہ ابن ابی ہے جس نے تہمت لگائی تھی سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرا دیتے ہیں۔ محبوب اس فتنے سے بچنے کے لیے اس رئیس زادے کو چھوڑ دیا، مگر اللہ رب العزت نے پوری صورت منافقون کی اتار کر محبوب پہ واضح کر دیا۔ محبوب یہ جو لوگ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دینے والے ہیں، واقعتاً اس میں شک نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور ادھر یہ ہوا، جو جنگ والے لوگ گرفتار تھے ان کو مدینہ منورہ میں لایا گیا۔ ایک صحابی کے حصے میں اسی حارث بن زرار کی بیٹی آ گئی، تو وہاں کچھ اصول تھے قیدیوں کے۔ ایک اصول یہ بھی تھا کہ اگر وہ قیدی لڑکی کاروبار کر کے کما کے پیسے دے دے جتنے مقرر ہوں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس صحابی رسول نے اس زرار کی بیٹی جویریہ کو اس لحاظ سے چھوڑ دیا کہ جا تو پیسے جمع کر کے آ جا، تو وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور آ کر کہنے لگی حضور اس نے تو مجھ پہ یہ حصہ رکھا ہے جو میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فضل فرمایا اور فضل فرماتے ہوئے اس کو آزاد بھی کرا دیا، یعنی اس کا فدیہ جو دینا تھا وہ بھی دے دیا۔ پھر اس کو خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شادی کر لے، اور اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی۔ وہ ام المومنین میں سے شامل ہو گئی، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بی بی جویریہ نے رسول اللہ سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ جتنی کنیزائیں اور گرفتار ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری ام المومنین کی عظمت کی وجہ سے اس کے پاس آ کر ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ اور بعد میں یہی حارث بن زرار بھی جو جنگ کا بانی تھا، جس نے جنگ کے لیے کوشش کی تھی، لاؤ لشکر کو تیار کیا تھا، یہی بندہ بھی رسول اللہ کے احسان کے نیچے آ کر یہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کا سارا خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ اس جنگ کے موقع پر دو فائدے ہو گئے، وہ جو منافق تھا اسلام کے لبادے میں آیا ہوا تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا، اور جو دشمن رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ دشمن بھی مسلمان ہو گئے، اسلام کو آزادی اور نصیب ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا، اس فیصلے سے ایک اور فائدہ بھی نصیب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی آدمی کسی کے ساتھ اس لیے تعاون نہیں کرے گا کہ وہ اس کی قوم کا ہے، برادری کا ہے، قبیلے کا ہے، علاقے کا ہے، رنگ کا ہے، نسل کا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر کسی کو تعاون کرنا ہوگا تو یہاں تعاون کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہوگی کہ تقوی پر اور طہارت اور نیکی کی بنیاد پر تعاون کیا جائے گا، مگر اس بنیاد پر بھی مسلمان کے ساتھ ہی تعاون کرے گا، کافر کے ساتھ نہیں کرے گا، گناہ گار کے ساتھ نہیں کرے گا، لڑائی کرنے والوں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ یہ ایک اصول بن گیا، یہ اصول ایسا کامیاب ہوا
کہ صحابہ کرام سارے کے سارے اسی اصول پہ عمل کرتے رہے، اور وہ جو منافق تھا مسلمانوں میں خرابی پھیلاتا تھا، وہ جو منافق تھا جو مسلمانوں پہ الزام تراشیاں کرتا تھا، وہ جو منافق تھا رسول اللہ کے قتل کے در پہ تھا، وہ ساری قوم کے سامنے واضح ہو گیا، اور قوم جو اس کی تعظیم کرنے والی تھی اس سے منحرف ہو گئی اور پہچان گئی کہ یہ منافق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ رب العزت نے اس منافق کی یہ نشاندہی بیان کر دی، پھر آگے آ کر اس کا عذاب بھی بتا دیا۔ فرمایا میرے محبوب جو چھوٹا کافر ہوگا جہنم کے اوپر کے طبقے میں ہوگا، جو بڑا کافر ہوگا نچلے طبقے میں ہوگا، جو بڑا کافر ہوگا اس سے نیچے ہوگا، جو اس سے بڑا کافر ہوگا اس سے نیچے طبقے میں ہوگا۔ فرمایا یہ جو منافق ہے جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ علماء کرام نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک نشانیاں یہ ہیں کہ منافق کے پاس جب بھی کوئی امانت رکھی جائے گی وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ آپ کی مساجد میں چندہ مانگتا ہے، میں نے غریبوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، پھر وہی چندہ اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے۔ جو آپ نے امانت دی تھی یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور کسی کام کے لیے، وہ اپنے کام میں استعمال کرتا ہے، تو سمجھ لو ایسا آدمی منافق ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، جو بار بار قسمیں اٹھاتا ہے یہ بندہ بھی منافق ہے۔ اصل بار بار قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کا دل اسے بول رہا ہوتا ہے میاں جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بار بار اللہ کے نام کی قسمیں، رسول اللہ کے نام کی قسمیں اور دیگر قسمیں اٹھا کر آپ کو مطمئن کرنے کے در پہ ہے۔ اصل میں یہ خود مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یہ نفاق ہے، منافق ہے، اس کا دل اس کے ساتھ اطمینان میں نہیں ہے۔ اور منافقین کی ایک اور نشانی علماء کرام نے بیان فرمائی، فرمایا وہ کذب بیانی کرتے ہیں، جرب لسانی کرتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، چوری کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کبھی زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں انسان ہے، شہوت غالب آ جاتی ہے، زنا کر سکتا ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، میرے محبوب ان سب کو بتا دو ان میں سے جو بھی آدمی جھوٹ بولے گا اللہ اس پہ لعنت برسائے گا۔ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ بہت سے منافقین اس دور میں جو صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے آج بھی مسلمانوں میں شامل ہیں، نام کے علماء ہیں، نام کے پیر ہیں، نام کے رئیس ہیں، نام کے مجاہد ہیں، نام کے بزرگ ہیں، نام کے بڑے سیاسی طبقے سے ہیں، نام کے بڑے تاجرین میں سے ہیں، لیکن پھر ان کی منافقت کا حال یہ ہے کہ اپنی شان و شوکت چاہتے ہیں، اپنا جاہ و جلال چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کی سربراہی چاہتے ہیں، اپنے ملک میں اپنے علاقے میں اپنا نام اور وقار چاہتے ہیں، صرف اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی شان کے لیے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، دو گروپوں میں لڑائیاں کرواتے ہیں، سچ کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں اور بات بات میں کذب بیانی کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، واضح جھوٹ کہتے ہیں، غلط دعوے کرتے ہیں، یہی منافقت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی نشانیاں بیان کر کے امت پہ واضح کر دیا ہے کہ کافر بھی جہنم میں جائے گا اور منافق بھی جہنم میں جائے گا، لیکن کافر سے منافق کا عذاب سب سے زیادہ دردناک ہوگا۔ اگر ان تینوں طبقوں میں کوئی بندہ کامیاب ہے تو وہ صرف مومن اور مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق و سچ کی پہچان نصیب فرمائے اور منافقین کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ